کلیئر کر دیں. یہ جو گفتگو ہے کیونکہ 2 لیکس ہیں نا اس میں, ایک میں آپ اعظم خان صاحب سے بات کر رہے ہیں, وہ ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے یا کمرے کے اندر ایک روم میں آپ کا آفس کے میں بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں ٹیلی فون پہ آئی ہے. ٹھیک ہے, میرے نہیں خیال میں کمرے کے اندر لیک. اور جو دوسرا جس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, اور غالباً وہاں پہ بھی کوئی ایک اور بھی ہے, وہ گفتگو تو کمرے میں لگ رہی ہے کیونکہ اس میں کانفرنس کال ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تو میں نے سنی نہیں ہے, دوسری والی تو نہیں سنی, تو اس کا میں کامنٹ نہیں کر سکتا. اور آبویسلی اگر 4-5 لوگ ہیں تو وہ تو کمرے میں کوئی مائک ہوگا. لیکن پرائم منسٹر, میں 2 ٹیلی فون والی لائنز پہ آتا ہوں. پرائم منسٹر کی اگر کال, ابھی شہباز شریف کی بھی تو وہی ہوئی ہے, مریم بی بی کے ساتھ, اگر یہ پرائم منسٹر کی کالز اگر یہ اس طرح لیک ہو جاتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر, اب سوچیں ہمارے مخالف جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, جو ملک ہمارے دشمن ہیں, اب یہ ادھر بھی پہنچ جائیں گے تو اس کے اندر اور بھی کوئی مٹیریل ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر اگر اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہے, کسی سے بھی بات کر رہا ہے, اس میں بڑی کلاسیفائڈ بھی باتیں ہو سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ہماری تو کیا کوئی ہیکر ہے؟ کیونکہ مریم بی بی نے آج کہا یہ ہیکر نہیں, اس سے پہلے ایک تھیوری تھی کہ ایک ہیکر نے یہ سارا جو آڈیو لیکس ہیں پی ایم ہاؤس کے ڈیٹا کو ہیک کر کے وہ انٹرنیٹ پہ ڈال رہا ہے. مریم صاحبہ کہتی نہیں, یہ وہ نہیں ہے. آپ کے کیا اسیسمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, کسی نے ہیک کیا ہے یا یہ ڈیلیبریٹ لیکس ہیں, ایڈیٹوریل ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے یہ جو سیکیورڈ لائن تھی پی ایم کی, اس کو آبویسلی اس کو ریکارڈنگ کی ہے اور وہ ہیک ہو گئی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے. خان صاحب اس سے پہلے بھی وزراء اعظم کہتے رہے کہ جی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ ٹیلی فون لائن پہ بات کر رہے ہیں اعظم خان صاحب کے ساتھ, آپ کو خدشہ تھا کہ شاید یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہو, بے شک ہیک نہ ہو, اور آپ اس میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ جو سائفر ہے اس کو ہم نے کیسے منٹس آف میٹنگ میں کنورٹ کرنا ہے, ہم نے کھیلنا ہے. مطلب یہ دانش مندانہ فیصلہ تھا انسان سے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس فون لائن پہ آپ بیٹھ کے جو بھی چیزیں سائفر پہ آئی ہیں یہ میں نے جلسوں میں یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اس کی جو ٹائمنگ تھی جب شروع میں جب نکلا, دیکھا اس وقت کیا ایشو تھا, اس وقت ایک OIC کی میٹنگ آ رہی تھی, سارے فورن منسٹرز آ رہے تھے. ہم اس میٹنگ سے پہلے یہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تھے کہ سائفر آیا اور پھر یہ امریکنز تھے, ان کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس طرح کی بات کی کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی فورن منسٹرز کی میٹنگ OIC کی, پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پاکستان میں ہو رہی تھی. اس کے بعد بھی ہم نے یہ اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. میں نے نام جب دکھایا 28 مارچ کو تو میں نے یہ نہیں بتایا کون سا ملک تھا. ہم نے جب اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا اور ادھر فیصلہ ہوا کہ ڈیمارش کرنا ہے, مذمت کرنی ہے امریکہ کی کہ آپ ہمارے انٹرنل افیئرز میں جا رہے ہیں, تب ہم نے پبلک کیا. ہم پورے پروسیس سے گزر کے کیا, اور ایونچلی یہ جو بات کر رہے ہیں آج کوئی آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں, ہم نے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ منٹس پڑھ لیں کیبنٹ کے تو ہماری آخری کیبنٹ کے منٹس کے اندر ہم اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا. یہ لیٹر ہے کہاں؟ کیونکہ اس کی کاپی جو ہے وہ کہہ رہے جو پی ایم ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے. ابھی وہ تو انہوں نے مزید کہا کہ شاید بنی گالا پہ چھاپا ماریں گے تو شاید یہاں سے بھی برآمد ہو سکتی ہے. یہ کاپی کی لیٹر آپ لے کر کچھ اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی ہے, اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی تو اس کا کیا چھاپا مار کے کر رہا ہے. ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا, کہیں ہو گیا, مجھے نہیں پتا. لیکن ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان ایز دا ہیڈ آف سروسز چیفز اس کے پاس ہے, وہ اس نے بھیجا ہوا ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. ایک ہم نے پھر فورن آفس سے لے کے ہم نے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی بھجوایا تھا, اس نے ساروں کو آفر کیا اپوزیشن کو کہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے یا سائفر یا نہیں ہے, یہ تو ڈینائی کر رہے تھے نا. اور پھر وہ جو سائفر تھا وہ بھی چیف جسٹس کو بھیجا اسپیکر نے. تو سائفر تو اویلیبل ہے, ہم صرف اس کو ہم نے پبلک اس لیے نہیں کیا کہ وہ سیکرٹ کوڈ ہوتی ہے. جیسے آپ اس کو پبلک کرتے ہیں تو آپ کی جو فورن آفس کی سیکرٹ کوڈ ہے وہ عام ہو جاتی ہے, اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. لیکن منٹس آف دا کیبنٹ میٹنگ تو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا, اب تھوڑا سا سائفر کی کنٹینٹ پہ آ جاتا ہے, بیکاز اس کے اندر سے بہت ساری جو کنٹروورسیز ہیں جنم لیتی ہیں. فار ایگزامپل جو پہلی آپ کی آڈیو لیک ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سائفر سے ہم نے کھیلنا ہے. اب آبویسلی جو کھیلنے کا لفظ ہے اس کو سیاسی طور پہ بھی
استعمال کیا جا رہا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز سے کھیلنا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کو شاید ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یا اس کو پولیٹیکلی اسپن کرنا چاہتے ہیں. کھیلنے سے کیا مطلب ہے اس میں؟ دیکھیے جب آپ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ ہم نے اب اسے کس طرح یوز کرنا ہے, کیونکہ یوز تو ہم نے کرنا تھا. دیکھیں جو قوم کے سامنے جو چیز, میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنی قومی غیرت کتنی کھو بیٹھے ہیں, کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک باہر کا انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ امبیسڈر ملک کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس موشن میں فارغ کر دو. یہ تصور نہیں کوئی کر سکتا. اور امبیسڈر سے دیکھیں اس سائفر میں کیا امبیسڈر کہتا ہے, اسد مجید, اور میں داد دیتا ہوں اسد مجید کو. اس نے کہا اینڈ میں لکھا ہوا سائفر کے کہ امریکنز کو ہمیں ڈیمارچ کرنا چاہیے, کہ انہوں نے کہا کیسے جرت پڑ گئی کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو. اور یہ آؤٹریج ہے, یہ کب تصور نہیں کوئی کر سکتا کوئی ملک کہ آپ کے امبیسڈر میرے نیچے ہے اور میرے امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو. یہ ایک اتنی خوفناک چیز تھی. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کی, کیونکہ ہم امریکن سے تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم امریکنز کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو آپ نے کیا یہ کیسے آپ کے آفیشل کی جرت ہو گئی یہ کرنے کی. اور بھی کچھ اسی لیٹر جو پہلی آڈیو چونکہ وہ آپ نے سنی ہوئی ہے اس میں سے میں کوٹ کرتی ہوں. اعظم خان صاحب اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ منٹس آف میٹنگ تو میرے ہاتھ میں ہے نا, اس میں ہم تجزیہ کر کے اس کو ڈال کے ہم کر دیں گے. تو منٹس آف میٹنگ میرے ہاتھ میں ہے, اس سے لگتا ہے کہ جو بھی اس کے لکھا ہوا ہے وہ آپ ریکارڈ پہ لانا تو چاہتے ہیں, لیکن جب منٹس آف میٹنگ پرنسپل سیکرٹری کے ہاتھ میں ہو, پھر وہ جو بھی کرے اس کے جو بھی انٹرپریٹیشن جو بھی لکھتے. دیکھیں یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کنٹروورسی. بات یہ کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, وہ چیف جسٹس کے پاس ہے, وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ساری اسمبلی کو دکھایا اور اس نے چیف جسٹس کو بھیجا, پریزیڈنٹ نے دیکھا ہوا ہے, آرمی چیف نے دیکھا ہوا ہے, وہ ہم نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا ہے. پھر دوسری جب شہباز شریف نے جب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بلائی تو انہوں نے کیوں انڈورس کیا, پھر انہوں نے اسد جو امبیسڈر کو بلایا, امبیسڈر نے کہا کہ یہ سارے کانٹیکٹس ٹھیک ہے, اس پہ تو ڈبیٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی مجھے تو یہ اتنے بیوقوف ہیں, یہ جو اتنے ڈیسپریٹ ہیں یہ امپورٹڈ لاٹ, کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے. اس سائفر میں ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ ان کی انڈائٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. مطلب کہ ان کے ساتھ سازش تو ان کے ساتھ کر رہا تھا وہ. اس کا مطلب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ آ جائیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے. ادر ورڈز یہ ان کی پیداوار ہیں, یہ ان کی سازش ہے, جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں آج. جو دوسری آڈیو آپ نے سنی نہیں, لیکن میں اس میں بتا دوں جو اسد عمر صاحب ہے وہ آپ کو بار بار اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر نہیں ہے, اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانا ہے, ان کو سمجھ میں آئے گی تو یہ ہم لیٹر ہی کہیں گے جلسے کے اندر. سو اگین پولیٹیکل سپن, اور لوگوں نے اس کا انٹرپریٹیشن یہ بھی کی کہ آپ کے فالوورز کو آپ لیٹر کہیں گے, وہ لیٹر مان لیں گے, منٹس آف میٹنگ کہیں گے, آپ نے انہیں جو کہنا ہے انہوں نے تو مان لینا. بیوقوف بنا رہے ہیں ان کو. ماریا, میں جلسے کی بات کر رہا ہوں. آپ جلسے کے اندر میں اگر ان کو کہوں سائفر, کسی کو کیا سمجھ آئے گی؟ سائفر تو ایک ڈپلومیٹک جاگنا ہے جو کہ ایک سرٹن لیول آفیشلز بیوروکریسی وہ سمجھتی ہے. وہ عام آدمی کو میں سائفر کہوں گا کیا, مراسلہ کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس لیے ان کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے لیٹر کہنا پڑا. اس میں کون سی کوئی غلط بات ہے؟ یعنی آپ جب عام آدمی سے ڈریس کرتے ہیں, پبلک سے ڈریس کرتے ہیں, تو اپنی لینگویج اس کے مطابق کہتے ہیں. تو ابھی یہ جو لیکس آئی ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو سائفر والا جو پورا بیانیہ تھا یہ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے, اس کی توثیق ہوئی ہے, آپ کے اپنے جو ووٹ بینک ہے, کیونکہ اس کی انٹینٹ تو یہی تھی نا کہ یہ جو بیانیہ ہے اس کو ڈھس پہنچائی جائے. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اچیو ہوا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنے احمق ہیں, یہ اتنے بیوقوف اور ڈیسپریٹ ہیں, کیونکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں ہوا کیا ہے, پہلے ہماری ان کی ذرا سچویشن سمجھ لیں. پبلک ساری آ کے ادھر کھڑی ہو گئی ہے, یہ پبلک کے اندر نکل نہیں سکتے, یہ پبلک میں نکلتے ہیں ان کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں, کیونکہ پبلک کے اندر یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں. پبلک سمجھ گئی ہے کہ سازش ہوئی تھی. کیوں, کیسے سمجھ گئی ہے؟ جو سارے ایونٹس ہوئے ہیں, پبلک اگر پبلک نہ یہ سمجھتی تو سڑکوں پہ کیوں؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پبلک سڑکوں پہ آ گئی.